پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں حل فرما۔ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کی یہ پریشانی دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں اپنے پیارے حبیب اور اس کی آل اور باوفا اصحاب کے صدقے ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جو بیمار ہیں جناب سجاد کی اسیری اور بیماری کے صدقے ان کو لباس عافیت عطا فرما۔ اور تمام دعاؤں کی ایک دعا ہمارے حقیقی بادشاہ جس کی ہم رعیت ہیں ان کا نام ضرور فرما۔ ہم سب کو ان کے اصحاب میں سپاہ میں شمار فرما اور ان کے نالین چومنے کی ہمیں سعادت فرما اور اس کی تیاری فرما۔ ایک بلند صلوات پڑھیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو بھی اہل بیت کو اپنا آقا اور مولا مانتا ہے وہ ایک بلند صلوات پڑھے۔ آج 1447 ہجری 3 محرم الحرام اور اس کی تیسری شب۔ اب خطبہ شروع کرتے ہیں۔ ڈولے بھائی آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاطہرین من یومنا ھذا علی یوم الدین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں ولی، میرا محبوب ولی اور وہ ولی جو حاضر رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کو سرنامہ قرار دینا ایک وجہ تھی۔ پاک نبی کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ نام لے کر بھی بلایا اور بتایا بھی، لیکن مولا عرفان کا صرف صفات سے نام نہیں لیا، صفات سے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اللہ مومنین سے کہتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، مومنین سے۔ منافقین سے تو اللہ نے بات کی نہیں ہے، کی ہے لیکن ایک سورہ اتار کے، لیکن مومنین کو کہا، جو بھی حکم دیا مومنین کو کہ اگر اطاعت کرنی ہے اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ اطاعت کے قابل ہو جائے۔ وہ پاک نبی کہ جن کے آنے سے عرب جیسے معاشرے میں روشنی آ گئی۔ علماء اکرام نے 24 سے 25 معجزات لکھے ہیں میرے پاک نبی کے، کہ آپ سرکار جب چلتے تھے تو ابر اوپر رہتا تھا، ایک بادل اوپر سایہ کر کے رہتا تھا۔ آپ سرکار کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ ہے جاہل لیکن کہتے تھے محمد گزر گئے جاتے، یہ محمد کی خوشبو ہے، یعنی اتر کی خوشبو بھی اس سے نیچے تھی۔ پھر اگر کوئی چیز گم جاتی امت اپنا رات کو آگ کے نور میں مل جاتی، وہ نبی جو اگر پہاڑ کو اشارہ دے تو وہ چل کے آئے، وہ نبی اگر درخت کو اشارہ کرے تو وہ چل کر آئے، وہ نبی رحمت اگر صحرا میں بھی جائے تو باہر آئے، وہ نبی رحمت جن کا ذکر اللہ نے کرنے کے لیے قسم نے اٹھائی قرآن میں کہ میرا وہ محبوب اس وقت نہیں بولتا جب تک کہ وحی الہی نہیں آتی، وہ محبوب جو کہے تو اس کو مان لیتے ہیں۔ حج پہ
بال منہ مبارک کہتے ہیں پاک نبی کے بالوں کو نا، منہ مبارک کٹوائے میرے آقا نے، صحابہ نے تبرکن اس کو رکھ لیا۔ میں کہوں گا وہ، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے میرے پاک نبی کا، نہ آپ کے بال بڑھتے تھے نہ آپ کے ناخن بڑھتے تھے، یعنی 24 معجزات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب اپنے عروج پر تھی، لیکن نابینا کا، گنگے کا، بہرے کا، مصطفیٰ خود ایک طبیب ہے، ان کو پتہ حکیم، علاج نہیں تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا کہ جب کوئی آئے جس کی قوت گویائی نہ ہو، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے کہ کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور کسی کو سنتا نہیں تو اس کے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اس کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا۔ یعنی حضرت عیسیٰ تو وہ طب میں جو نہیں ہو سکتا وہ معجزہ عطا کیا، اور میرے پاک نبی کو کیا معجزہ دیا؟ علم کا معجزہ، علم، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ 1400 سال پہلے اور آج سائنسدان اس بات پر پہنچے کہ پاک نبی کے دور میں ریسرچ ورک بہت زیادہ تھا، اتنا ریسرچ ورک تھا کہ آج مشینیں ایجاد کرنی پڑی اس دور کی ہاتھ کی تحریریوں کو چیک کرنے کے لیے، اور آج لوگوں کو قرآن مل گیا میرے پاک نبی کے دور کے ہاتھ کا لکھا ہوگا، اور وہ ایک مشین بنا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ نسخہ قرآن آقا کے دور کا ہے، یہ نسخہ قرآن آقا کے دور کا ہے۔ جب وہ چیک کرتے ہیں تو وہ بتاتی ہے مشین کہ یہ تقریباً 1470 سے 75 سال پرانی تحریر ہے، کاغذ کا بھی وہ بتا دیتی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ماننے کو آئے تو ایک مشین کو مان رہے، نہ مانے تو نبی کو نہ مانے، اس کی نہ مانے تو نظر نہیں آتا۔ اور ایک چھوٹی سی بات کروں گا، سلیمان فارسی کیسے سلیمان محمدی بنے؟ یہ استاد بیٹھے ہیں میرے، کیسے بنے سلیمان محمدی، جس کے لیے پاک نبی نے کہا منا اہل البیت، سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ ان کے والد آگ کی پوجا کرتے تھے، عجم کے رہنے والے تھے، جناب سلمان کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ آگ جلانی ہے اور ہم سب کی عبادت کرنی ہے۔ جناب سلمان کو شروع سے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ کیا کام ہے، کیونکہ توحید پرست ہے نا، آگ کی پوجا دیکھ نہیں دیتی تھی۔ سوال پڑھیے گا۔ توحید پرست چھوٹے بچے تھے، باپ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، پہرا دیتا تھا کہ باہر نہیں جا سکتے۔ جستجو بڑھتی گئی کہ میں نے حق کی پہچان کرنی ہے، حق کا رستہ دے کے حق کو پہچاننا ہے۔ جناب سلمان ایک دن گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں، نوکر بھی نہیں ہے، کسی کو پیغام دینا تھا تو وہ پیغام کے لیے بھیجا کہ جا کے آپ پیغام دے کے آئے۔ جناب سلمان نکلے گھر سے، سامنے ایک چرچ تھا عیسائیوں کا، ادھر گئے، جا کے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کے صلیب کے سامنے اپنی عبادت کر رہے تھے۔ دیکھا، افضل کیا، آ گئے۔ باپ نے کہا اس کا ٹائم کیوں لگا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کہا گھر کے سامنے جو چرچ ہے اس میں گیا تھا، ان کی عبادت دیکھی۔ میں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سلیمان محمدی وہاں سے نکلے، ایک عیسائی دوست بن گیا، اس نے ویٹیکن سٹی آج بھی بہت بڑا ہے جہاں پہ ریسرچ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ تم یہاں سے نکلو، عجم سے وہاں تک پہنچو، بڑے خوف کے ساتھ جا کے اپنے جو تمہارے سوالات ہیں شیئر کرو، تمہیں کوئی حل مل جائے گا۔ حسین بھائی کوئی حل مل جائے گا۔ نکلے،
قافلے والوں کے ساتھ جو عرب کی طرف آ رہا تھا آئے، ان کو معاوضہ دیا، رستے میں آ کے انہوں نے ان کو بیچ دیا، رستے میں آ کر بیچ دیا، بیچ کر ایک یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی نے آگے پھر ایک عیسائی کو بھیج دیا، اس عیسائی نے آگے ایک چرچ میں دے دیا کہ تمہارے ذہنوں میں جو سوال ہے ان کا جواب تمہیں یہی دیں گے۔ وہ ایک بڑا شب زندہ دار بندہ تھا، یعنی ایک بڑا عبادت گزار بندہ تھا، ہے عیسائی تھا لیکن اللہ کا بندہ تھا۔ وہ جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے سلمان محمدی کو کہا کہ تیرے جو سوالات ہیں اس کا جواب آگے ایک عرب میں آخری الزمان نبی آنے والا ہے جس کی تحقیق کا حوالہ اس کا ریفرنس ہماری کتابوں میں ہے۔ کھجوروں والے شہر میں جائے گا اس کا پتہ چل جائے گا۔ کہاں چلا؟ کھجوروں والے شہر میں آیا، آ کے اس نے 3 چیزیں بتائی تھی۔ جو آخری الزمان نبی ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، توبہ قبول کرے گا، اور صبر اتنا ہوگا کہ اگر تم نہیں بھی جانتا جہاں بٹھائے گا بیٹھا رہے گا۔ جناب سلمان محمدی آئے، کھجوریں ہاتھ میں لی، کہا آقا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ آپ نے وہ کھجوریں لے کے اپنے صحابہ کو دے دی، کہا صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اگلا دن آیا، کہا تحفہ لے کے آیا، تحفہ آقا نے قبول کر لیا۔ اب تیسرا سوال جو تھا وہ آقا نے کہا کہ تم کس کے پاس کام کرتے ہو؟ یہودی کے پاس کام کرتے تھے۔ آپ نے کہا آپ کو آزاد کروانے کا وہ یہودی کیا معاوضہ لے گا؟ 300 درخت کھجور کے، سب سے اعلیٰ کھجور کے 300 درخت اس یہودی نے مانگ دیے، اور ساتھ کچھ سونا۔ کتنا؟ آج کے حساب سے 40 تولے سونا۔ ایک صحابی پاک نبی کی بارگاہ میں تھوڑا سا سونا لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ جی میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اٹھایا وہی سونا سلمان محمدی کے ہاتھ میں رکھا، کہا جا کے اس کو دے دے جتنا وہ مانگتا ہے۔ سلمان محمدی کے ہاتھ میں وہ سونا 1 تولہ یا 2 تولہ، آپ مٹھی بند کر کے گئے، جا کے اس کو پکڑایا، اس نے اس میں سے آدھا دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، یعنی ہاتھ میں جاتے جاتے 80 تولے ہو گیا۔ یعنی معجزات وہ کہ میرے پاک نبی رحمت للعالمین ہے، اور آپ سرکار نے کسی جنگ میں کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی کچھ کہہ بھی لے تو آپ سرکار نے اس کو صبر کیا۔ اور آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، کوئی بات کرے غصہ کر لیتے ہیں، کوئی ڈیوٹی لگائے ہمارے ماتھے کے تیور بگڑ جاتے ہیں۔ اور یہ ایک جنگ میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی ہے، ابو دردہ غالباً، کھجور کی چھال پکڑائی، وہ تلوار بن گئی۔ آج معجزات سناتے ہیں بچوں کو تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جانے گرامی قدر، یہ صحابی سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنا کیسے؟ اسی سلمان محمدی سے جب پوچھا نا کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے، سلمان محمدی کہتے ہیں کہ اول تو بندے کو ساری زندگی خاموش رہنا چاہیے، لیکن جب علی کے گھر کی بات آئے تو پھر وہ چپ نہ کرے۔ جب علی کے گھر کی بات آئے تو یہ چپ نہ کرے، میدان میں جائے تو آئے۔ صفات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ عقل سے اس کو چیک کرو، لیکن مسلمان نے اس کو کھٹا ڈال دیا، صحابی اور علی برابر کر دیا۔ نہیں، صحابی آیت آنے کا انتظار کرتے ہیں، علی عمل کرتا ہے تو آیت بنتی ہے، علی عمل کرے تو آیت بنتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ علی وہ ذات ہے جس نے اپنے پروردگار کو منوانے کے لیے 1000 رکعت رات کو پڑھ کے بتائی۔ آج لوگ کیلکولیٹر کے کہتے ہیں جی 1000 رکعت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے 1000 رکعت، علی وہ علی جو ایک رکعت میں پاؤں رکھتے ہوئے دوسری رکعت تک جاتے ختم قرآن کر رہے،
آج کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ علی جو بن مانگے عطا کرے۔ شمعون یہودی کے گھر کی دیوار مٹی کی دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر میں اس دیوار کو حکم دوں کہ سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جائے، ابھی حکم نہیں دیا، دیوار پہلے سونے کی ہو گئی، کہا رک، ابھی تو میں نے حکم نہیں دیا۔ وہ علی جو بستر رسول پہ سوئے تو دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ وہ علی معراج میں پاک نبی جائے تو آگے علی استقبال کریں پاک نبی کا۔ وہ علی جب وہ سائل آئے تو اپنے آگے سے اٹھا کے دے دیں۔ وہ علی جب حاکم بنتے نا، حاکم، تو ایک بچی بازار میں ایک دکاندار کے پاس گئی، دکاندار سے وہ چیزیں لی، انڈے، دودھ، اور اس کی مالکہ نے کہا ہم نے میرا واپس کر دیا۔ اس دکاندار نے کہا چیز بیچی ہوئی واپس نہیں ہوتی، حاکم وقت ہے مولا عرفان علی ابن ابی طالب، اور اس دکاندار کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ بچی کے پیسے واپس ہو، اس کی چیزیں اپنی واپس رکھو۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ یہاں تک ہے کتاب میں کہ اس نے مولا عرفان کو دھکا مارا، جانتا نہیں ہے حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، دھکا مارا۔ مولا عرفان نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تلوار توڑتی تھی اس کے حکم سے، اس کے لیے، یا پاک نبی کے حکم سے، توحید بچانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ بازار سے ایک اور دو بندے گزرے تھے، کہا یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ بندہ خدا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو ان کو پہچانتا نہیں ہے۔ اسی ٹائم بھاگا وہ دکاندار اور آگ کے پاؤں پہ آگے گر گیا۔ آپ نے کہا تو میرے جاہ و حشم، میرے اس پروٹوکول کو دیکھ کر پروٹوکول دے رہا ہے، میری حیثیت کو دیکھ کے پروٹوکول دے رہا ہے؟ نہیں۔ جانے گرامی قدر، علی وہ ہستی ہے جس نے خدا کو پہچانا بھی اور منوایا بھی، اور وہ عمل کر کے بتایا کہ اگر توحید کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان ہو جائے تو ہونے دو۔ ایک جنگ میں احد، امیر حمزہ، آج دل کرتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کا تھوڑا سا مسائل پڑھا جائے۔ ایک جنگ میں جناب امیر حمزہ، جو تاریخ میں سید الشہداء کا لقب ہے، سب سے پہلا تاریخ میں سید الشہداء کا لقب امیر حمزہ کو ملا ہے۔ ایک وحشی لیا گیا، ایک خاتون کے والد کو ایک جنگ میں جناب امیر حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اس وحشی کو کہا گیا کہ تم نے دو بندوں کو قتل کرنا ہے، ایک مولا پاک نبی اور دوسرے مولا علی۔ اس وحشی نے کہا، وہ تیر انداز تھا، ماہر تھا، اس نے کہا کہ پاک نبی کو قتل کرنا، شہید کرنا مشکل ہے، کیونکہ پھر صحابہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، اور علی کی نظر سب پہ ہوتی ہے، اور علی سے ماہر تلوار باز کوئی نہیں۔ پھر طے کیا گیا کہ تو نے امیر حمزہ کو مارنا ہے، امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا سامنے سے نہیں کر سکتا، پیچھے سے کرے گا۔ آپ نے نیزہ پکڑا، پیچھے سے نیزہ مارا، اور نیزہ لگا۔ اس خاتون نے آ کے کلیجہ چبانے کی کوشش کی۔ چھٹے بادشاہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کلیجے کو اتنا سخت کر دیا کہ وہ خاتون چبا نہ سکے، کیوں کہ وہ کلیجے کا خون اس کا جذبہ بدل نہ بن جائے۔ وہ امیر حمزہ جن کا تاریخ میں پہلی دفعہ مسلح ہو گیا، عرب میں کہتے ہیں مسلح، ناک کاٹنے کو، انگلیاں کاٹنے کو، پاؤں کاٹنے کو۔ تاریخ میں کبھی بھی کسی سردار کا مسلح نہیں کیا جاتا۔ یہ بنی ہاشم سرداروں کا قبیلہ ہے۔ جناب صفیہ نے کہا نا، جو پھوپھی ہیں پاک نبی کی، مولا علی کی، کہ میں نے اپنے بھائی کے جنازے پہ جانا ہے، اپنے بھائی کے لاشے پہ جانا ہے۔ تو پاک نبی نے کہا نہیں، پاک نبی نے کہا نہیں، یہ بہن کیسے دیکھے گی کہ اس کے بھائی کا کان کاٹا ہوا، اس کے بھائی کے ہاتھ کاٹے ہوئے، پاؤں کی انگلیاں کاٹی ہوئی، یہ مسئلہ کیسے دیکھے گی؟ میں کہوں گا آئیں کربلا میں چلتے ہیں۔ 10 محرم کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کا سر بریدہ لاشا
صحرا میں پڑا کیسے دیکھا ہوگا، بلکہ علی اکبر جیسا جس کو 18 سال پالا، اس کے کرتے کو مٹی تک نہ لگنے دی، وہ علی اکبر جو ہو ہم شکل پیغمبر تھا، جو چال میں، رفتار میں، گفتار میں ہم شکل پیغمبر تھا۔ جب کسی کا دل کرتا نہ تھا کہ رسول خدا کی زیارت کرنی ہے تو علی اکبر کی زیارت کر دیتا۔ علی اکبر وہ جوان جس کو گربوں میں پالا، جب وداعی کے لیے گئے پاک حسین کے پاس، کہا بابا مجھے بھی اجازت دے، اتنے جنگ دے۔ کہا تو نے جا کے 4 ہستیوں سے اجازت لینی ہے، پہلے بجا سجاد سے، پھر اپنی پھوپھی زینب سے، پھر اپنی ماں لیلا سے، اور اس کے بعد غازی سے۔ 4 ہستیوں سے اجازت لینی ہے۔ پہلے گئے ہیں بھائی کے خیمے میں، بھیا سجاد کشی کی حالت میں، ان کے پاؤں پہ رخسار رکھے اور کہا بھیا اب میں چلتا ہوں، میرا امتحان ختم آپ کا شروع۔ بھیا سجاد میرا امتحان ختم آپ کا شروع۔ بھیا سجاد نے کہا مجھے بھی اتنے جہاز ملتا، میں بھی ساتھ جنگ کرتا۔ ودا لی، پھر آئے پھوپھی زینب کے پاس، کہا پھوپھی اماں اجازت چاہتا ہوں جنگ لڑنے کی۔ پھوپھی نے اجازت دے دی۔ پھر آئے ماں کے پاس، لیلا کے پاس۔ جناب لیلا نے کہا کہ تمہارا جوان بیٹا ہوتا تو میں پوچھتی کہ کیسے اجازت دیتے ہیں۔ کہا روز معاشر دادی زہرا کو کیا جواب دو گی کہ اس کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو اہمیت دے دیتی ہو؟ اس نے اجازت دے دی۔ جناب غازی استاد ہیں علی اکبر کے جنگی مہارت میں، ان سے بھی اجازت لی۔ 7 سال کے تھے نا علی اکبر، تو دستار باندھتی تھی، کبھی زینب، کبھی ماں، کبھی بہنیں۔ حسین کے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی کبھی دستار باندھوں گا۔ عرب کا ایک ماحول ہے۔ کہا بیٹا آج تک کبھی تیرے سر میں دستار نہیں باندھی، 18 سال کا ہو گیا۔ کہا بابا میں گھٹنے نیچے لگاتا ہوں اور آپ دستار باندھیں۔ دستار باندھی، تیار کیا۔ کہا بیٹا جب تک میدان میں نہیں جاتا مڑ مڑ کے دیکھنا، مڑ مڑ کے دیکھنا۔ علی اکبر غیرت والے تھے کہ پیچھے باپ چل رہا ہے، غیرت دوبارہ نہیں کرتی کہ باپ پیچھے آئے۔ بوڑھا باپ جوان بیٹا، جنگ کا عزت دینا آسان نہیں۔ آج میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ وہ علی اکبر جب میدان میں گیا تو لڑا، پھر واپس آیا، پلٹا، کہا بابا ایک دفعہ پانی مل جائے تو میں بتا دوں کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں ان کو دادا کی یاد دلا دوں۔ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، میرے منہ میں اپنی زبان دے۔ علی اکبر نے باپ کے منہ میں زبان دی۔ باپ کا حلق خشک تھا۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ کا حلق تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر جا کے لڑے، اس لعین نے برچھی ماری۔ امیر حمزہ کو پیچھے سے برچھی ماری تھی، علی اکبر کو آگے سے لگی ہے برچھی، اور برچھی مارنے والے نے کہا میں دیکھتا ہوں حسین کتنا بڑا صابر ہے، کتنا بڑا صابر ہے حسین، جو اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا۔ اس نے برچھی کا پھل توڑ دیا۔ حسین جب علی اکبر بول تھوڑے سے بولے، کہا بابا ہر ایک نے مدد کے لیے بلایا ہے، فقط علی اکبر نے جنہوں نے بلایا نہیں۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر حسین۔ وہ علی اکبر جب حلب شام کے ایک جگہ پہ حلب ہے نا، نیزوں کے سر گئے ہیں، تو ایک عیسائیہ عورت آپ علی اکبر کے سر کو دیکھی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، ماں سے رہنا گیا۔ اس نے کہا کیا دیکھتی ہے؟ کہا میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اس نے کہا اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کہا جس کا اتنا خوبصورت بیٹا ہو، جس کا اتنا حسین و جمیل بیٹا ہو، اس کے شہید ہونے سے پہلے اس کی ماں مر جائے۔